نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے اگر نیب خدمت گار ہو تو۔ کالم نگار ہیں مظہر برلاس اور آواز ہے احسن اقبال کی۔ اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org naisubah.org۔ یوسف رضا گیلانی 2008 میں وزیر اعظم بنے تو میرا کبھی کبھار وزیر اعظم ہاؤس جانا ہوتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جب وہ اڈیالہ جیل میں تھے تو میں ان کی کتاب چاہے یوسف سے صدا کے سلسلے میں ہر ہفتے اڈیالہ جیل جایا کرتا تھا۔ یہ ایک لمبی سٹوری ہے کہ وہ وزیر اعظم کیسے بنے۔ یہ کہانی پھر صحیح، آج صرف اتنا بتاتا ہوں کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو میرا پی ایم ہاؤس میں آنا جانا ہوتا تھا۔ نیب کے موجودہ چیئرمین سے میرا پہلا تعارف بھی وہیں ہوا۔ بریگیڈیئر نذیر احمد بٹ اس وقت وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری تھے، پھر وہ ملٹری اتاشی بن کے امریکہ چلے گئے، واپس آئے تو میجر جنرل سے ہوتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل بن گئے۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہ کور کمانڈر پشاور بن گئے ہیں۔ جو ہی وہ وزیر اعظم ہاؤس سے گئے تو میرا ان سے کبھی رابطہ نہیں رہا۔ 2022 کے رجیم چینج کے بعد ایک دن پتہ چلا کہ نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان نے اس بات پر استعفیٰ دے دیا ہے کہ وہ نیب کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ میں خود بھی اس بات کا قائل ہوں کہ نیب کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کیا جائے، بلکہ جو چور لٹیرے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میں جب بھی نیب کی تاریخ پر غور کرتا ہوں تو مجھے ایک نام بہت یاد آتا ہے۔ یہ جنرل امجد حسین کا نام ہے، جو کسی کی سفارش نہیں سنتے تھے۔ انہوں نے ملک لوٹنے والوں پر شکنجہ کسا ہوا تھا کہ پرویز مشرف سیاسی فائدے کے لیے کچھ لوگوں کی سفارش کر رہے تھے۔ جنرل امجد نے سفارشیں ماننے سے انکار کیا تو انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ پھر جنرل خالد مقبول کو چیئرمین نیب لگایا گیا تو کاروباری مصلحتوں کے تمام دروازے کھل گئے۔ وقت گزر جاتا ہے، انسان گزر جاتے ہیں، کردار یاد رہ جاتا ہے۔ وقت کو جب بھی مثال دینی پڑے تو وہ باضمیر اور حق پرست کرداروں کو یاد کرتا ہے۔ اگر کردار اتنا اہم نہ ہوتا تو لوگ آج بھی کروڑوں کی تعداد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر فخر نہ کر رہے ہوتے۔ نیب کا سیاسی کردار جو بھی ہو، اسے وہ ادا نہیں کرنا چاہیے، یعنی نہ تو وہ سیاست کے لیے اعلی کار بنے، نہ ہی سہولت کار بنے۔ اگر نیب لوگوں کی خدمت کرے، پاکستان کو لوٹنے والوں کا احتساب کرے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے والوں کا حساب کرے تو درست ہے، ہم اسے شاباش دیں گے۔ نیب کی طرف سے ایک اچھی خبر ملی ہے کہ پچھلے دنوں چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ نے لاہور میں متاثرین میں پلاٹوں کے ایلوکیشن لیٹرز اور چیکس تقسیم کیے ہیں۔ اسٹریٹ لائف کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور فارمانائٹس ہاؤسنگ سوسائٹی کے 8,310 متاثرین میں 70 ارب مالیت کے ایلوکیشن لیٹر اور 97 کروڑ مالیت کے چیک تقسیم کیے گئے۔ یقیناً یہ ریکوری نیب لاہور کی بڑی ریکوری ہے۔ سنا ہے چیئرمین نیب نے بزنس کمیونٹی کی سہولت اور ریل اسٹیٹ سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے نیب لاہور میں بزنس سہولت سیل کا ابتدا بھی کیا ہے۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سہولت سیل بھی قائم کیا ہے۔ اگرچہ الاٹمنٹ لیٹرز اور چیکس چیئرمین نیب نے تقسیم کیے ہیں، مگر اس بڑی ریکوری کا سہرا امجد مجید اولکھ اور ان کی ٹیم کے سر ہے۔ امجد مجید اولکھ ڈی جی نیب لاہور ہیں۔ ان کا نام سامنے آتے ہی مجھے ارشد اولکھ یاد آ جاتے ہیں۔ سیاست میں عمر گزارنے والے ارشد اولکھ پکے راوین ہیں۔ نیب کی جس تقریب میں متاثرین کے چہروں پر رونق آئی اور انہیں احساس ہوا کہ ان کی ڈوبی ہوئی پونجی مل گئی ہے، اس تقریب میں 4 اور افراد بھی موجود تھے۔ سابق رجسٹرار کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ پنجاب اشفاق احمد چودھری، ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق، چیئرمین لیک سٹی ہولڈنگ گوہر اعجاز، صدر اسٹریٹ لائف کوآپریٹو سوسائٹی کرنل ریٹائرڈ مبین صفدر۔ باقی افراد کو تو میں اتنا نہیں جانتا، البتہ اشفاق چودھری کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ دیانتدار ہیں۔ ان جیسے افراد بیوروکریسی میں چراغ لے کر ڈھونڈنا پڑتے ہیں۔ گوہر اعجاز معاشی سچ بولنے کے حوالے سے خاصے مشہور ہوئے تھے۔ اسٹریٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین کے لیے جب سوسائٹی کچھ نہیں کر رہی تھی تو پھر اس سوسائٹی کا الحاق لیک سٹی سے کیا گیا۔ نیب نے یہ اچھا کام کیا ہے، اسے سراہا جانا چاہیے، مگر ان لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے جو متاثرین کے پیسے ہڑپ کر گئے تھے۔ انہیں سخت سزائیں بھی ملنی چاہیے۔ نیب لاہور کی کارکردگی سے یاد آیا کہ انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں 26,000 متاثرین میں 12 ارب روپے تقسیم کیے ہیں۔ اگر نیب کا یہی طرز عمل رہا تو کسی ہاؤسنگ سوسائٹی والے کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ لوگوں کی رقوم ہڑپ کر سکے۔ پروفیسر شازیہ اکبر کا شعر یاد آ رہا ہے، مجھے لے جاتی ہے امید سحر کی جانب،
رات کیسی بھی ہو ہر حال میں ڈھل جاتی ہے۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔